زبان نو روکنا، گالی گلوچ وغیرہ تو پرہیز کرنا۔ احادیث مبارکہ دی روشنی دی اندر گفتگو ہو رہی سی۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص، دو بندے گالی گلوچ کرن والے، انہوں نے جو کچھ آکھیا سب دا وبال اس دے ذمے ہے جس نے شروع کیتا۔ دو بندیاں نے آپس وچ ایک دوجے نو گالاں کڈیاں نے، فرمایا اس سارے دا وبال اس دے اتے ہے جن نے گالاں کڈنیاں شروع کیتیاں نے، اور فرمایا جدوں تک جس نو پہلے گالاں کڈیاں گیا نے او اس کو تجاوز نہ کرے، یعنی جتنا انہیں آکھیا ہے، انہیں ایک آکھیا ہے، انہوں آکھے تو وہی ہو جا، انہیں دوسرا آکھے تو وہی، فرمایا جنی دیر تک تجاوز نہ کرے۔ اگر او انہیں کو اگا لنگ گیا ہے نا تو پھر اس دا اپنا گناہ بھی اس دے ذمے ہوئے گا۔ اگر وہی گل انہوں واپس دہرانا رہ گیا ہے تو فرمایا وہ سارا کچھ اسی دی طرف لوٹے گا جس نے گالی دینا شروع کی تھی۔ ویسے اچھا طریقہ یہی ہے کہ سن کے خاموش، کنی دیر بولے گا، اگر جنی دیر بھی بولے گا نا تواڈے گناہ معاف ہون گے، اور بلکہ تواڈے گناہ جڑے نا اس دے کھاتے دے اندر درج ہو گے۔ لہٰذا اس چیز تو اجتناب کرنی چاہیے۔ تبرانی شریف کے اندر حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی نو برا بھلا کہنا چاہتا ہے تے نہ اس دے اتے افترا کرے، نہ اس دے والدین نو گالی دے، نہ اس دی قوم نو گالی دے، ہاں اگر اس دی اندر کوئی ایسی گل ہے جو اس دی اندر پائی جاندی ہے وہ جانن والا ہے، فرمایا لڑائی ہو جاوے انج نہ آگے کہ تیرے والدین انج تے تیرے والدین انج تے تیرے والدین فلاں، نہ یہ آکے تیری برادری بھی انج سی، تیرا فلاں بھی انج سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے۔ پر میں اگر تو کہنا بھی چاہنا ہے تے اس نو برا بھلا آکھ اور او چیزاں کہہ جڑے ان دے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ مثال طور تے بخل کردا ہے انہوں آگلے تو بخیل ہے، اگر او جھوٹ بولدا ہے انہوں آگلے یا تو جھوٹا ہی، انہیں اکثر ویکھیا نوٹ کیتے پہ وہ بندہ جھوٹ بولدا رہندا ہے انہوں یہی آکھ دے جو اگر ہر ویلے ستا رہندا ہے او سون والے آ، یعنی اس طرح دی گل کرے جڑی اس دے اندر پائی جاندی ہووے، جو اس نے اس دے اندر چیز ویکھی ہووے، اسی طرح اپنے طرفوں اس دے اوتے بھی تہمت یا الزام نہ لاوے۔ بہتر ہی ہے کہ اس چیز تو بھی پرہیز کیتا جائے، انہاں چیزاں تو بچیا جائے۔ امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش جس چیز کے اندر بھی ہوئے گا نا انہوں عیب دار کر، فحش گوئی بد زبانی جس چیز کے اندر بھی ہوئے گی نا انہوں عیب دار کر دے گی، عیب لگ جائے گا۔ جو دو چار بندے جدو سنن گے آخر یار یہ وہی بندہ جڑا فحشا گفتگو کرتا ہے، یہ وہ بندہ جڑا اکثر اوقات گالاں ہی کڈتا رہندا ہے، انہوں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یعنی اس دے اندر ایک قسم دا عیب پیدا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر چپ کر جائے گا، صبر کر لے گا، تو ایک تو عزت بھی دنیا دے اندر باقی رہے گی اور اللہ تعالی اس دا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تعالی دے نزدیک قیامت دن سب لوگاں دے وچوں بدتر مرتبہ اس دا ہوے گا کہ اس دے شر تو بچن واسطے لوگاں نے انہوں چھڈ دیتا ہو، اس دے شر تو بچن واسطے کوئی شریر ہے کدی قتل کر دیندے کدی کسی نو مار دیندے، لوگ نہیں جاندے یار میں اندے نال بیٹھا نا، لوگ آکھن گے یہ بھی انجدا ہے، انی شراب پیندا ہے، لوگ آ کے بہنا گوارا نہیں کر رہے، یار میں اندے کول بیٹھا نا پورا پنڈ آ کے گئے شرابی کول بیٹھا سی یہ بھی شراب دے اوتے لگ گئے، یہ جوا کھیڈدا ہے نا میں اندے کول جا کے بیٹھا نا، یہ بھی آ کے لوگ بھی آکھن گے یار یہ بھی جواری ہو گیا ہے۔ فرمایا سب تو زیادہ بدتر قیامت دن وہ لوگ ہون گے، وہ بندہ ہوئے گا جس دے ڈر کو لوگ اس دے شر تو بچن واسطے لوگ انہوں چھڑ دیں۔ ایک روایت دے اندر ہے کہ اس دے فحش تو بچن واسطے یعنی بے حیائی دیاں جو حرکتاں کر رہے ہیں اس تو بچن واسطے کہ لوگ نہ آکھن بھی تسی بھی اندے نال بہن دے ہو تسی بھی بے حیا ہو، فرمایا اس واسطے اگر لوگ اس کو بچتے ہیں بدتر بندہ قیامت دن وہی ہوگا۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر امام احمد ابو داؤد دے اندر مسند امام احمد ابو داؤد دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے،
ابن آدم اللہ فرماندا ہے ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے او زمانے نو برا کہندا ہے فرمایا ضمانت میں ہی ہاں میرے ہاتھ دے اندر سب کچھ رات اور دن نو میں بدلدا رہنا یعنی زمانے نو برا کہندا ہے اللہ نو زمانے نو برا کہنا اللہ تبارک و تعالی نو برا کہنا ہے کہ زمانے دے اندر جو کچھ ہوندا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں ہوندا ہے مثال طور سردیاں او یار یہ تے بس انج ہی آ گئیاں نے یار یہ کیوں آئیاں نے انہوں نہیں سی آنا چاہیے یہ بڑا بھیڑا موسم بنیا ہے فلاں کیتے میں اللہ تبارک و تعالی ہی بنان والا ہے بندے زمانے نو انہاں چیزاں نو گالاں دیندے نے دراصل اللہ تبارک و تعالی دی ہی شان دے اندر گستاخیاں کردے نے اس چیز تو بھی اجتناب کرنا چاہیے ہے بچنا چاہیے ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کوئی شخص یہ آکھے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے نے تے فرمایا سب تو زیادہ ہلاک ہون والا وہی ہے یعنی جو شخص تمام لوگاں نو گناہگار اور مستحق نار دسے تے سب تو ود کے وہ خود گناہگار ہے اس وقت جدوں انہاں دے وچ نیک صالح لوگ بھی موجود ہوویں اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ بندے بھی موجود ہوویں اگر سب ایک جیسے ہیں لیکن ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے 100 بندہ ہوئے گا نا کم از کم کوئی 5-7 ایسے بھی ہون گے جڑے اللہ تعالیٰ دے مقرب بندے ہوں مان لیا کہ 90-95 نہیں ہون گے بے نمازی ہون گے وغیرہ لیکن ان میں 5-7 ایسے بھی ہون گے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو پیارے ہون گے لہٰذا سب نو جمع کر کے ہاں جس کی غلطی جو گناہ گار ہے انہوں تسی آکھنے آکھو لیکن سب نو مثال کے طور تے ایک پنڈ دے اندر کسی ایک نے غلطی کر دیا پورے دا پورا پنڈ ہی انجدا ہے پر میں اس چیز تو منع کیتا گیا ہو سکتے انہوں دے وچ کافی سارے اللہ تبارک و تعالی دے برگزیدہ بندے ہون اللہ تبارک و تعالی نو منن والے ہون اللہ دا انہاں نال پیار ہوے انہاں بندیاں دا اللہ نال پیار ہوے فرمایا اس چیز تو بھی اجتناب کرنا چاہیے صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ برا قیامت دن اس نو پاؤ گے جو ذل وجہین ہوے گا یعنی دو رخا بندہ جن دو رخ ہوویں ادھر نو گیا تے ادھر دا بن گیا دوجے پارٹی ول گیا تے دوجے نو بن گیا فرمایا سب تو زیادہ قیامت دے دن برا وہی بندہ ہوے گا جن دے دو چہرے ہون گے ادھر نو جائے گا اون دی جا کے تعریف کرے گا اون دا گلا کرے گا پھر دوسرے پاس جائے گا اون دی تعریف کر لے گا جن دے کول بیٹھے تے دوجے دا جا کے گلا کر لے گا اس چیز تو بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہ مومن مسلمان دا شیوا بالکل ہی نہیں ہے کہ ادھر دی سنی آیا دو ودا چڑھا کے اس دا گلا چکیتا انہوں دتیا بلکہ مومن دا شیوا یہ ہے کہ اگر کوئی دو لڑے ہوئے نے اپنی طرفوں کچھ ملانا بھی پوے ان دی اچھی لفظاں نال تعریف کر کے وہ یاد تینوں بڑا یاد کر دے وہ بڑا آنے تے بندہ تے بڑا ہی اچھا ہے وہ تینوں سلام بھیج دے وہ تینوں بڑے اچھے الفاظاں نال یاد کر دے اسی طرح صلح کران دی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس چیز دے کہ جڑا اج معاشرہ چل رہا ہے ادھر دی سن کے ادھر لڑا ادھر دی سن کے ادھر لڑا اللہ تعالیٰ تہن مینوں اسی ساریاں نو برے کماں کو بچن نیکیاں کرن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی طریقے دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ